اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ ہے کہ 3-4 باتوں کی طرف اشارہ جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا. پہلی بات یہ کہ آپ تک واضح یہ بات ہو گئی کہ اغراض و مقاصد کیا ہے یہ اردو رابطہ کمیٹی. ایک تو یہ ہے کہ اردو رابطہ کمیٹی کا قیام اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے، اور دوسرا مختلف جو تنظیم کام کر رہی ہے یا جو افراد کام کر رہے ہیں یا فرد کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ، ان کے بیچ کوآرڈینیشن بنانے کے لیے ہم لوگوں نے اس کا ایک خاکہ تیار کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت کامیابی تو نہیں ملی لیکن لوگ جاننے لگے کہ اردو رابطہ کمیٹی بھی کوئی شے ہے. تو یہ ہے یعنی اس کا جسٹ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم چلانے کے لیے مالی تعاون اور مالی امور پہ غور کرنا ضروری ہے. بہت ساری لمبی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں کہ ہم بینر بنا لیں گے، ہم کوئز کر لیں گے، ہم پروگرام کر لیں گے. چھوٹے چھوٹے پروگرام پہ کم سے کم 2000 سے 3000 یا 5000 روپے خرچ آتے ہیں. تو اس کا کیا کیسے ہوگا اس کو بھی، کیونکہ ہم جو ذاتی طور پہ ہر مہینے یہ بھی نہیں دیتے، گوارا بھی نہیں کرتے کہ جو چائے کا خرچ ہے تو وہ اگر ہم 100 روپے بھی دے دیں ہر مہینے تو غنیمت ہے. 50 روپیہ بھی دے دیں تو آج ہم چاہیں گے یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے اس پہ بھی غور و خوض کریں، کیونکہ جو فہرست بتائی گئی تھی اس میں 5-6 لوگوں کے علاوہ کسی نے تعاون نہیں کیا جیسا ان کی لسٹ ہے. اور ایون کہ جو بہت سرکردہ یعنی یہ ممبران تھے ان کی طرف سے بھی کوتاہی برتی گئی، جیسا کہ آج بھی انہوں نے ابھی پڑھ کر آپ تک یہ باتیں پہنچائی. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسا ہو کہ جہاں سے اقتصادی مسئلہ حل ہو سکے، مالی تعاون لوگوں سے یعنی براہ راست کچھ ہو، 5 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، مہینے میں 100 روپیہ ہو، 50 روپیہ ہو، وہ آتا رہے تو بھی تنظیم آگے بڑھے گی. ایک تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بہتر کہ آئندہ لاہے عمل پہ کیا کورس آف ایکشن ہوگا. اس میں بہت ساری باتیں آ گئی ہیں کہ کچھ ہر یعنی مہینے ہم ڈفرینٹ وارڈس میں جا کر کریں. کسی نے کہا مفصل میں، جیسا کہ کاظم صاحب نے کہا کوئز کا معاملہ یا اور دوسرے جو پمفلیٹ کا معاملہ یا اور کوئی جو چیز، تو اس پہ ہم نوٹ کر لیں اور اس پہ ابھی سے شروعات کر دیں. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 2-2.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے جس میں کورونا کا بھی یہ ایک لمبا پیریڈ تھا. اس زمانے کے بعد سے اس کی تشکیل نو نہیں ہو پائی. تو جیسا حبیب صاحب نے کہا اور میرا بھی پختہ ارادہ ہے کہ آج اس یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوبارہ تنظیم کی پنرگٹھن کر لیں، تشکیل نو کر لیں اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو دیں جو کام کرنے کے لیے صرف زیب داستان کے لیے نہ ہو، ہے نا. ٹھیک ہے، صرف یعنی مقطع اور مطلع کے لیے کام نہ کریں، بلکہ پوری غزل ہو تو بہتر ہے. وہ کامیاب بھی نہیں ہوتی وہ چیز. اس لیے یہاں لوگوں سے ہم یہ کریں گے کہ آپ پرپوز کریں، صدر، سیکریٹری، خازن، نائب صدر اور جو اس میں ضرورت ہے اس کے مطابق. اور ہر چاہتے ہیں کہ ہر حلقے سے ایک نام کا اعلان یہاں ہو جائے اگر آپ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ بعد میں پھر ہم لوگ رابطہ کر کے 51 جو وارڈ ہے یا جو بھی ہے جتنے وارڈ ہیں جہاں تک میکسیمم ہماری رسائی ہوگی وہاں تک پہنچا لیں اور پھر اپنی باتوں کو یہ کریں. تو اگر اس میں کچھ باتوں کو اگر آپ پھر جوڑنا چاہتے ہیں تو اگر 1-2 مشورہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر یہ کیجیے کہ تشکیل نو کی طرف اور مالی امور کی طرف غور کریں. اچھا، کوئز کے بارے میں ہم تقسیم صاحب سے کہیں گے کہ وہ جو ہے اس کا خاکہ ضرور بنا دیں. اب ان کی بات دوسرے دور میں پھر ہم وہ مالیات پر آئے ہیں. اب دیکھیے 11/3/18 کو تقی احمد جاوید صاحب 500 روپیہ، شاہد ازمی صاحب 500، حبیب مرشد 500، کلیم آذر 100، اقبال انصاری 100، فیاض حسین صاحب 100، قادم اشرفی 100، پرویز عالم خان 100، محمد ہمایوں 100. کل ملا کے 2100 آیا تھا، جس میں 1000 لیٹر پیڈ چھپا، رسید 1000 چھپی، بینر چھپے، بقیہ خرچ ہوا. لیکن میرے تقی باؤ حاضر ہیں، ان کے پاس ایک رسید ہے، حساب ہم دے رہے ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ آپ لوگ حساب دیں گے. یہ 2100 خرچ آیا، باقی جو بھی خرچ ان سب میں ہوا یا تو شاہد صاحب نے کیا یا ہم نے کیا. بعد میں 24/12/18 کو مسلم مائنورٹی ڈگری کالج میں ایک جلسہ ہوا تھا. اس وقت بھی یہاں پر چندہ ہوا. 1000 میں نے دیا، داؤد علی صاحب نے دیا 2000. بقیہ ڈیزل، ناشتہ، چائے، پانی وغیرہ، بینر، یہ تمام میں جو خرچ ہوا، یہ بقیہ جتنا بھی خرچ ہوا شاہد رضی صاحب نے. اب ہے کہ آگے
कैसे जो भी प्रोग्राम करेंगे, हर प्रोग्राम में पैसे की ज़रूरत है, पैसे का क्या इंतज़ाम हो और कैसे दें, नंबर ये। नंबर दूसरी चीज़ ये कि हज के बाद अब मेरे पास फुर्सत नहीं है और ये जनरसिटीशिप वाला हम अब नहीं करा सकते। भले नायब में कहीं पर आप रख दीजिए, वो रहेंगे, आमला में रहेंगे, उर्दू एक्शन कमेटी पटना में बनी, काफ़ी जोर दिया गया सिक्योरिटी का, लेकिन हम आमला में रहेंगे। एक शौक़ है, हम जाते हैं अपना खर्च करके जगह जाते हैं। वो आप अगर थोड़ी देर के लिए कोई मेरे मुखालिफ भी होंगे, उनका भी जैसा होगा तो उसमें चल जाएंगे, इसमें कंजूमर तरफ को उर्दू को अब्दुल कयूम अंसारी वाले जैसा कुछ हो तो हम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए इस पर आप लोग ज़रूर दीजिए, नई तंजीम हो या ना हो, लेकिन रियासती वाला मामला जो है वो किसी और के हवाले हो और कोई कमी मेरी एक्टिविटी की कमी नहीं होगी।